मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द आवामी शो। इस वक्त हमारे साथ टोरंटो से मौजूद है 80 साला मोहम्मद अतीक, जिन्होंने जो है पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए देखा। हम मालूम करते हैं उनके तासुरात के पाकिस्तान किस तरीके से वजूद में लाया गया, जिसकी आज हम जो है वो 75वीं जश्न आज़ादी जो है वो इंतहाई जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। जनाब अतीक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मुझे मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह का दूसरा बड़ा एहसान है कि उसने मुझे पाकिस्तानी बनाया। मैं तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा, तकरीबन कोई 60 साल से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। बहुत ही कम उम्र में तालीम के लिए निकल आए थे, लेकिन आज भी पाकिस्तान का नाम जब आता है तो दिल धड़कता है, समझे। और कहीं कभी कोई मौका आता है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे वो 65 की वॉर हो, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे वो अयूब खान जो डिक्टेटर थे उनको हटाना था उसके लिए हो, और या चाहे वो हो इमरान खान को सियासत में लाना हो। वो तो खिलाड़ी थे, सियासत में आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनको लाने के लिए भी लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने उन पर जोर दिया है कि वही किया। इस तारुफ के बाद मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान जब बना था तो हम उस वक्त जबलपुर में थे, और जबलपुर से सोचा कि हम हमारे वालिद साहब ने सोचा कि हम पाकिस्तान जाएंगे। हम यहाँ पर या कहीं पर सफ़र पर जब निकलते हैं तो हमें मालूम होता था कि हम कहाँ जाना है। शिकागो जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, मॉन्ट्रियल जाना है, ये हम ऊपर से, या अगर फ्लाई करना है तो इंग्लैंड जाना है, फ्रांस जाना है, पाकिस्तान जाना है, जहाँ ये हमारा पहले से प्लान होता है। लेकिन हमारे वालिद साहब ने कहा, और अल्लाह के फजल से हमारे वालिद साहब बिजनेसमैन थे, एम्प्लॉयड थे, अपने 1 2 3 घर थे वहाँ पर, और बरसों से मतलब उनके पुरखों की, बुजुर्गों की कब्रें वहाँ पर थी जिनसे लगाव था। इन सब जज्बाती वजूहात के बावजूद उन्होंने कहा कि एक मुसलमान मुल्क के होते हुए किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रहना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और फ़ौरन उन्होंने हमारी वालदा और बच्चों से कहा कि 7 बच्चे थे, और कहा चले। इतनी जल्दी में तैयारी क्या होती है, वालदा ने जल्दी जल्दी जो कुछ खाना बनाया साथ में, जो उस वक्त जो है उस वक्त ये बाहर के होटल वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने जो कुछ भी बनाया उनका साथ में ले लिया। जैसे ही उस वक्त था कि हम बॉम्बे जाएंगे, वहाँ से शिप से जाएंगे, तो उस वक्त वहाँ बॉम्बे में कर्फ्यू लग गया, कोई, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर अब जबलपुर से रेगिस्तान, मीरपुर खास, मोनाबाव, आप अगर वहाँ गए हैं तो मैं गया हूँ वहाँ पर उस वक्त, तो जलती तेज धूप में, समझे, और जूते भी बहुत से लोगों के पास नहीं थे, समझे। उन्होंने चलते चलते वहीं पर जो है मतलब के, और सब जो है एक ही सिमत की तरफ चले जा रहे थे। कोई किसी से नहीं पूछ रहा था, कोई किसी ने कुछ नहीं कह रहा था, बस एक ही पूछ रहे थे जो बच्चे थे वो पीछे से, क्या पाकिस्तान आ गया, क्या पाकिस्तान आ गया। और बस वो लोग जो है नारे लगाते, कुरानी आयत पढ़ते हुए, समझे, पाकिस्तान की तरफ चले जा रहे थे, समझे। कोई ना मतलब कि वो था, सिवाय अल्लाह ताला के कोई सहारा नहीं था, समझे, और चले जा रहे थे। तो वहाँ आगे गए जब हम, कई दिन की मुसाफत रेगिस्तान में चलने के बाद, कि जब वो एक लाइन आई, चूने की लाइन थी, तो जब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने कहा ये पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए, एक चूने की लाइन थी, इसके एक तरफ जो है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान था। जैसे ही लोगों ने पाकिस्तान के कदम रखा, जज्बाती होकर नारे लगाए, फ़ौरन ने जो लोगों ने सजदा किया, सजदे में गिर गए ये करके। तो इस तरह से लोगों ने जो है अपनी अकीदत का इजहार किया। अब वहाँ तो आ गए, समझे। अच्छा, वहाँ पर ये मुसलमानों की रिवायत है
کہ کہیں بھی جو پہلے جاتے ہیں وہ پہلے تو مہاجر ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد کے آنے والوں کے لیے وہ جو ہے انصار بن جاتے ہیں. تو وہاں پر مسلمان جو پہلے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس جو بھی وسائل تھے، جو بھی ریسورسز تھے، اس سے وہاں پر کھانا جو ہے کہ دیگے پکا کر وہیں پر جو ہے وہ ہم جو داخل ہوئے تو ہمیں کھانا کھلا رہے تھے سمجھے. تو لوگ پوچھتے تھے بھائی وہ کراچی کتنی دور، کہہ رہے کراچی تو جاتے رہیں گے، پہلے کھانا کھائیے آپ سمجھے. تو اس طرح کھانا کھاتے 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 ہم جو ہے چلے آ رہے تھے، تاکہ ایک شہر ہے، اس کا نام ہے میرپور خاص. یہ اس کو ہم چھوٹی لائن کہتے ہیں، ریلوے کی چھوٹی لائن، ایک بڑی لائن ہے کہ چھوٹی لائن. تو وہ چھوٹی لائن پہ میرپور خاص. اب وہاں پر آ کے ہمارے والد صاحب کے پاس جتنے بھی ریسورسز تھے، کھانا تھا، اور کھانا تو خیر وہ پاکستانی مسلمان دے ہی رہے تھے، لیکن پیسے جو ہے وہ سارے ختم ہو گئے تھے. تو میں میرے خیال میں 4 یا 5 سال کا ہوگا سمجھے. تو ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اس میں ہم ٹھہرے بھی تھے سمجھے. ٹینٹ تو وہ ٹینٹ بھی ہم ساتھ میں ہی لائے تھے کیونکہ معلوم تھا یہاں. تو ہمارے والد صاحب وہاں اس میں ریلوے اسٹیشن پہ گئے، اور جو وہاں پہ جو گارڈ تھا، وہ نہیں گارڈ نہیں تھا، اسٹیشن ماسٹر تھا. اسٹیشن ماسٹر سے کہا، اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام محمد عبد الغنی ہے، اور ہم مہاجر جبل پور سے آ رہے ہیں، اور ہم کراچی جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس پیسے جو ہے اس کے ٹرین کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ہمیں 40 روپے ادھار دے دیجئے. 40 روپے اس وقت بہت بڑی رقم ہوتی تھی. تو وہ ہم کراچی پہنچ کے جب حالات اچھے ہوں گے تو ہم آپ کو مل دیں گے. تو وہ اسٹیشن ماسٹر سے اس نے کہا، دیکھو میں اسٹیشن ماسٹر ہوں، میں یہاں جب گارڈ آئے گا ٹرین کا، اس کو میں کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو کوئی ٹکٹ وکٹ نہ لے، آپ وہاں پر حیدرآباد تک چلے آئیں. حیدرآباد سے جب ٹرین چینج کریں گے تو وہاں پر میں اس سے کہوں گا دوسرے گارڈ سے کہہ دے کہ ان سے ٹکٹ نہ لیں، اور ان کو جو ہے کراچی سیف پہنچا دیں. ہمارے والد صاحب نے کہا، دیکھیے آپ کی آفر، آپ کی یہ جو آپ نے پیشکش کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ. یہ ٹرین نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ ٹرین جو ہے حکومت پاکستان کی، اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان حکومت کو نقصان پہنچاؤں کہ اس کی ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے، بغیر پیسے کے سفر کروں. میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. یہ میرا ملک ہے، اور اس کے لیے کوئی میں جو ہے وہ ٹرین میں سفر فری نہیں کروں گا سمجھے. تو مجھے نہیں معلوم وہ گارڈ نے پیسے دیے یا نہیں دیے، لیکن بہرحال ہم اتر کے آئے. اب جب کراچی میں لینڈ کیے ہیں تو تقریباً کوئی 2-3 بجے کا وقت ہوگا. کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کس کے پاس جائے. تو ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ، اور مطلب اس زمانے میں برقع پہنتی تھیں، تو سب کہہ کے ٹرین پہ وہاں اس پلیٹ فارم پہ وہاں بیٹھ گئے سمجھے. تو وہاں پر بیٹھے ہیں، کافی دیر ہو گئی، میرے خیال 5-6 گھنٹے ہو گئے. ایک صاحب جو بار بار آگے پیچھے جا رہے تھے، ان کا دیکھیے آپ یہاں کافی دیر رہے کہ آپ کو لینے والے کوئی آئے نہیں. کہنے نہیں، ہمارا لینے والا جو ہے اللہ ہے، وہ یہاں پر ہے سمجھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی جگہ نہیں، کہنے نہیں ہم جبل پور سے آئے ہیں اور یہاں دیکھیں گے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، پیسے تو ہے نہیں سمجھے کہ کوئی جگہ مل سکتی. کہتے آئیے میرے ساتھ آئیے. وہ صاحب لے گئے. اس زمانے میں کراچی میں، اور شاید لاہور میں بھی ہوں گی، بہت سی بلڈنگ جو ہے خالی پڑی ہوئی تھی کہ ہندو جو وہاں پر رہتے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. جس طرح مسلمان وہاں انڈیا میں چھوڑ کے آئے تھے، اس طرح ہندو واپس انڈیا گئے تو چھوڑ گئے. تو ایک بلڈنگ میں کہا یہ فلیٹ ہے، اس میں رہیے. ایک دن تو رہے، اور اس نے کہا کہ بس آپ اس پہ قبضہ کر لیجئے، اور جو نکالنا ہے کہ مت نکلیے گا، یہ آپ کا. ہمارے والد صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ بلڈنگ میری نہیں ہے اور نہ آپ کی سمجھے. تو ہم ایک دن رہ لیے کیونکہ اس میں مسافر ہیں. ابھی ہم بتا دیجئے کہ یہاں پر چٹائیاں کیا ملتی ہیں، ہمیں جھوپڑی بنائیں گے. جھوپڑی بنا کے یہاں پر ایک ریلوے کیمپ ہے، اس میں گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ جو بھی مہاجر آئے کے مہاجر کیمپ پہ رہ سکتے ہیں. تو وہاں جھوپڑی بنا کے ہم اپنی زندگی شروع کریں گے. تو یہ تھی ہماری داستان پاکستان کی. شاعری کیا اشعار آپ کیا کہہ رہے دیکھیں اس کے لیے اس کے شاعروں نے تو پاکستان کے بارے میں بڑا کہا ہے سمجھے، لیکن وہ یہ قائد اعظم کے لیے جو اور قائد اعظم کا
اگر نہیں ہوتے تو قائد اعظم کے دشمن کہتے ہیں پاکستان نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے اور خاص طور پر ان کو بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ خواب میں آئے تھے کہ گو ٹو انڈیا گو ٹو انڈیا. تو یہ تو شاعری میں اس نے لکھا ہے کہ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، جنہ تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اور آخر میں شاعر کہتا ہے اب تلک ہمیں وہ قیامت سے گھڑی یاد، میت پہ تیرے چیخ کے کی ہم نے جو فریاد، بولی یہ تیری روح کہ نہ سمجھو اسے بیداد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گر وقت پڑے ملک پہ ہو جائے یہ قربان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. واقعی میں بہت بڑا احسان ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا، جس نے ہم کو ایک شناخت دی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں. چاہے ہم کینیڈا میں 60 سال سے رہیں یا 70 سال سے، لیکن یہ بھی ایک اور چیز لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ میں مر جاؤں تو مجھے پاکستان میں دفن کرنا. یہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ریزن ہو، لیکن میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس میں آپ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا موت لکھی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی جہاں پر موت آئے وہیں پر اس نے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جایا کرتے تھے تو راستے میں کچھ صحابی بیمار ہو کے انتقال کر جاتے تھے تو ان کو وہیں پر نماز جنازہ پڑھا کر ان کو وہیں پر دفن کر دیتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے. دفن کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا آگے بڑھنا. اور اسی طرح ہم بھی آگے بڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی اگر کوئی خدمت ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے پاکستان پر کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسے ہینڈسم اسپورٹس مین انٹیلیجنٹ آدمی بھیجا ہے سمجھے. اور وہ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن لوگوں نے ان کو زور دے لے کر آئے کہ یہاں پر آئیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور اس پر ہم کو قناعت کرنے کی توفیق دے. پاکستان پائندہ باد. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.